ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ ہم جب طب یونانی کی بات کرتے ہیں یا جدید جو طب ہے ایلوپیتھی، اس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھی یا دوسرے طریقہ علاج ہے، تو اس پہ ان پہ اعتماد کس پہ کیا جائے؟ میں جب اس فیلڈ میں آیا، علاج معالجے کی فیلڈ میں، تو مجھے یہاں آ کے پتہ چلا، یہ معلوم ہوا کہ طب یونانی کیا ہے، علاج بالغذا کیا ہے، علاج بالغذا سے علاج ہوتا کیسے ہے۔ تو اس میں میری دلچسپی بڑھی، اور سیکھنے کے بعد جب میں عملی طور پر اس سے منسلک ہوا علاج معالجے سے، تو بہت سارے جو مریض ہیں وہ بہرحال یہ مجھے یہاں آ کے پتہ چلا اس فیلڈ میں کہ لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ یہ ایک کہہ لیں کہ ایک سوچ اور فہم کے لوگ ہوتے ہیں، جو امیروں میں بھی ہوتے ہیں، غریبوں میں بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھوں میں بھی ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں اس طرف آتے ہیں، جو ان پڑھ ہے وہ بھی اس طرف آتے ہیں۔ ان کی ایک تعداد ہے، معقول تعداد ہے، جو حکماء پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اور بالخصوص جو جنسی امراض ہیں، اس حوالے سے تو مریض میرے خیال میں وہ کوئی دو رائے نہیں رکھتے، اور وہ حکماء پہ ہی اعتماد کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ذوف با اور ان امراض کے لیے جب حکماء کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں سے کوئی اچھا ان کو رسپانس نہیں ملتا، کوئی اچھی کہہ لیں کہ کوئی یادیں جو ہیں وہ نہیں رہتی۔ لیکن اس کے باوجود بڑے اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو جو اچھے لوگ ہیں اور جو برے لوگ ہیں، وہ جس طرح ہر فیلڈ میں ہیں، حکماء میں بھی ہیں، دوسرے جو شعبہ جات ہیں اس میں بھی لوگ ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں۔ یہ حالات انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں۔ یہ جو 3 الفاظ ہیں نا، یہ پہلے تو بہت زیادہ لکھے ہوتے تھے، اب بھلا کرے حکومت کا کہ انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی، یہ وال چاکنگ پہ۔ نہیں تو پہلے یہ ہماری دیواریں جو ہیں ان سے ہی بری ہوتی تھی، ان اشتہاروں کی وجہ سے، صورت انزال، احتلام، جریان۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ذوف با کا مریض تو کہیں کہیں ہوتا ہے، مسائل اور ہوتے ہیں۔ جس طرح کے لوگوں کو شک ہوتا ہے، نوجوان نسل کو شک ہوتا ہے جی مجھے یہ جریان کا مسئلہ ہے، حالانکہ جریان کا مسئلہ نہیں ہوتا، قبض کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کو معدے کی خرابی ہوتی ہے، تبخیر معدہ کا مسئلہ ہوتا ہے، خشکی کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو تیزابیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ معاملات اور ہیں، لیکن وہ جاتے ہیں حکماء کے پاس اور وہ کہتے ہیں جریان ہے، حکیم صاحب بھی ویسے ہی، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ جریان کی دوائی دے دیتے ہیں، پیسے بھی لے لیتے ہیں، کہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ذوف با کا مریض جو ہے، شادی سے پہلے وہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ مریض نہیں ہوتے، اچھے خاصے صحت مند لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک وہم ان کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن وہ ذوف با کے مریض نہیں ہوتے۔ ان کو کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، کوئی وہم ہوتا ہے، کوئی شک ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی ایک حکیم، کبھی دوسرا حکیم، کبھی جناب نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، دوائیاں منگواتے ہیں، بڑی بڑی دوائیاں، اور اس کے بعد وہ دوائیاں استعمال کرنے کے بعد، چونکہ ان کو مسئلہ نہیں ہوتا، تو وہ میڈیسن استعمال کر کر کے مزید وہ کئی بیماریاں پال لیتے ہیں، جن میں ایک ذوف با بھی ہوتی ہے۔ تو میری یہ گزارش، چند گزارشات ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک اچھا، ایک
مستند حکیم، ایک جس کو واقعی کہا جا سکے کہ یہ حکیم ہے، اس کی میں نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ تو امید ہے کہ وہ اگر کسی کو مسئلہ ہوا اور آپ طب کے حوالے سے، علاج معالجے کے حوالے سے ان سے رابطہ کریں گے تو آپ کو مایوس نہیں کریں گے، وقت کا ضیاع نہیں کریں گے، پیسوں کا ضیاع آپ کا نہیں کریں گے۔ تو حکیم وہ ہے جو آپ کی نبض دیکھے، آپ کو آپ کا مسئلہ بتائے، آپ کے بتائے ہوئے مسئلے پہ دوائی نہ دے بلکہ آپ کو آپ کا مرض بتائے، اور اس مرض کے جو اسباب ہیں وہ بتائے کہ اس وجہ سے آپ کو ہوا ہے، پھر آپ کو آپ کی غذا بتائے، پھر آپ کو آپ کا پرہیز بتائے کہ یہ آپ نے پرہیز کرنا ہے، ان اسباب کا تدارک کرنا ہے جس وجہ سے مرض پیدا ہوا ہے، یہ چیزیں چھوڑنی ہے آپ نے، یہ چیزیں اپنانی ہیں آپ نے۔ آپ کی غذا جو ہے، درست غذا وہ بنانی کیسے ہے، استعمال کیسے کرنی ہے، آپ نے کھانی کب ہے، آپ کی بھوک کیا ہے، آپ کی ضرورت کیا ہے، یہ آپ کو بتائے، سمجھائے، سکھائے۔ اس کے بعد دوائی کا معاملہ آتا ہے، اس کے بعد ادویات کی باری آتی ہے۔ وہ آپ کو کورس نہ دے، وہ آپ کو یہ نہ کہے، دعوے نہ کرے۔ یاد رکھیں جو دعوے کرتا ہے نا اس سے بھی بچے۔ آپ کو کورس نہ تھمائے، آپ کی مرض پہ نظر ہو، آپ کی جیب پر نظر نہ ہو اس کی۔ تھوڑی دوائی دے، دوائی دینے میں جلدی نہ کرے۔ اور آپ بھی علاج معالجہ شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھیں، یہ امراض جو ہے نا، یہ مسائل جو ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی کرتوتیں ہوتی ہیں، یہ ہماری اپنی ہی بگڑی ہوئی عادات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں، رجوع اللہ، اللہ سے رجوع کر لے۔ شفا دینی ہے اللہ نے، اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں۔ توبہ کے بعد جو میں نے نشانیاں بتائی ہیں اس طرح اپنے ارد گرد دیکھیں، حکامہ موجود ہوں گے۔ یہ جو نشانیاں بتائی ہیں اس کے مطابق آپ ڈھونڈے، آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں کہیں دور جانا پڑے تو چلے جائیں۔ ویسے بھی تو لوگ چلے جاتے ہیں نا، کہتے ہیں لاہور لے جائیں مریض کو، تو مریض چلا جاتا ہے۔ اور جب آپ کو کوئی لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ خود ہی، جب آپ چل پھر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، تو کہیں دور جانا پڑے چلے جائیں، علاج کرائیں سنجیدگی کے ساتھ۔ یہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے، میسنجر پہ میسج کر کے، یہ فیس بک پہ پوچھ کے کہ جناب اس کا علاج کیا ہے، خود علاج کرنا شروع کر دے، اس طرح نہ کرے۔ صحت کے ساتھ کھیلے نہ۔ دیکھیں آپ کی موٹر سائیکل خراب ہو جاتی ہے تو آپ کبھی نائی کے پاس گئے ہیں؟ آپ موٹر سائیکل کے مکینک کے پاس ہی جائیں گے نا، اور جو سب سے بہتر ہوگا اس کے پاس ہی جائیں گے نا۔ اناڑی کے پاس آپ کی کوشش ہوگی کہ نہ جائیں۔ تو صحت کے معاملے میں بھی آپ یہ کوتاہیاں نہ کریں، سنجیدگی اختیار کریں، صبر کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آپ علاج کا آغاز کریں، کیونکہ اسی علاج پہ اب آپ کی جو اگلی زندگی ہے اس کا سارا دار و مدار، آپ کی خوشگوار زندگی جو ہے، کامیاب زندگی جو ہے، آپ کا جو شباب ہے اس پہ سارا دار و مدار آپ کے شباب پہ، آپ کی جوانی پہ، آپ کی مردانگی پہ اور اس کے قیام پہ۔ تو اس کے لیے یہ چند گزارشات ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے، اور جب بھی آپ کسی حکیم کے پاس جائیں تو ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔